जज साहब और प्रोसिक्यूशन का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से साइफर ट्रायल में चार्ज फ्रेम हो जाए। पहले भी जल्दबाजी में शुरू किया गया, सारे का सारा ट्रायल कलअदम करार हुआ, मगर जो गलतियां पहले की जा रही थी आज तमाम की तमाम वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जज ने रिमार्क्स दिए, आउट ऑफ दी वे जाकर रिलीफ दिया, मैरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। वकील सलमान सफदर ने कहा, जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। जज ने कहा, कोई पॉइंट बता दें कहां जल्दी हुई या उजलत दिखाई, जो भी फैसला करेंगे मैरिट पर करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अजीजिया और मैटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद ज़ियाद तो खुद मान रहा है कि मिलकर साबित करने का सबूत नहीं, मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ का बड़े भाई की बरियत पर ट्वीट लिखा, बरियत इस बात का सबूत है कि जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाएं तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जल्द उनकी क़यादत में पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर वापस आएगा। आजम नसीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, आज अदालत से सुरखरू हुए। मरियम औरंगजेब ने कहा, जाली मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते, फरवरी पे इलेक्शन तो ना होता। फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है, पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। फरवरी 8 को ऐसा सिपरा। गजा में 18,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। क्या यह इसराइल का जायज सेल्फ डिफेंस है? इसराइल अपने खिलाफ सलामती कौंसिल कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ एंजॉय कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब, कहा, पाकिस्तान गजा में जंग बंदी की करारदाद की हिमायत करता है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, किसी को आज़ाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द-ए-अमल देगा। खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्लेआम हो तो रद्द-ए-अमल आएगा, फिर इसका रद्द-ए-अमल भी वैसे ही होगा जैसा उसके साथ सलूक किया गया। मुनीर अकरम का कहना था, गजा पर 25 टन से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका है। ये उन एटम बम के बराबर है जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए थे। इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली तैयारों ने 2 घरों को निशाना बनाया, 24 निहत्थे फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। खान यूनिस में एक गाड़ी पर मिसाइल से हमला, 7 मुसाफिर शहीद हो गए। बैतुल हनून में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले 2 स्कूल तबाह कर दिए गए। बम बरसाने के बाद सुन्नी फौजियों ने जश्न मनाया। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, 2 ख़वातीन शहीद। अल-ऊदा अस्पताल में फायरिंग से सीनियर सर्जन शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 25 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। द्राबन में दहशतगर्द हमले के 23 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 दहशतगर्दों ने द्राबन में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। इमारत गिरने से 23 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के डीआई खान में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मार दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए। कुलाची में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। डीआई खान दहशतगर्दी पाकिस्तान का अफ़वान अबूरी हुकूमत से एहतजाज।
اخوان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا نئے حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے ایک دہشت گرد گروپ کے ذریعے قبول کی۔ تمام دہشت گرد گروپوں اور ان کے پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے واقعے کی عوامی سطح پر مذمت کا بھی مطالبہ۔ کہا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے مسلح استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ برطانیہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا ٹویٹ میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے ظاہر یکجہتی۔ بھارت کے لیے بڑا سفارتی جھٹکا، امریکی صدر بائیڈن نے طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ مودی سرکار نے امریکی صدر بائیڈن کو یوم جمہوریہ پر بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر صدر بائیڈن نے دورہ منسوخ کیا۔ بھارت نے امریکی صدر کا دورہ منسوخ ہونے پر سبمٹ ملتوی کر دی۔ دلوانا ہے کہ رائیونٹ کو ہمیشہ سے یاد رہے۔ چیف جسٹس نے کہہ دیا الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے۔ میاں صاحب نے الیکشن آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہم جدوجہد کریں گے، ایسا سرپرائز دیں گے کہ رائیونٹ یاد رکھے گا۔ بلاول بھٹو کی گجرانوالہ کی سٹیج سے تیر اندازی۔ نواز شریف بھی نشانے پر، کہا کسی کا حق نہیں کہ وہ کسی کو 5ویں مرتبہ وزیراعظم بنا دے، وزیراعظم بننے کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا تو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ انہی لوگوں سے ٹکرایا جنہوں نے اسے اکثریت دلائی۔ بولے سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کی سماعت تاریخی موقع ہے۔ بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا حقائق کی بنیاد پر فیصلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظرثانی بھی خارج ہو چکی۔ ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیں کیس میں قانونی سوال کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ساتھی جج نے انتہائی اہم نوعیت کے 2 سوالات اٹھائے ہیں، ایک آئینی اور دوسرا فوجداری۔ اس پر عدالتی معاونت کی ضرورت پڑے گی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا نسیم حسن شاہ نے ٹی وی انٹرویو میں تسلیم کیا ان پر دباؤ تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا فیصلے میں 3 جج اور بھی تو تھے۔ جو کچھ جسٹس نسیم حسن شاہ نے انٹرویو میں کہا کیا اسے قانونی سوال بنایا جا سکتا ہے؟ The last time when the matter was fixed in court was on 12th of November 2012, but unfortunately thereafter the matter was not fixed in court and has remained pending. بدقسمتی سے ذوالفقار بھٹو کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس 11 سال سے سنا ہی نہیں گیا۔ اس ریفرنس میں فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارک سماعت جنوری تک ملتوی کر دی۔ مختصر حکم نامے میں کہا ہائی کورٹ کا عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جائے گا کہ قتل کیس براہ راست کیسے سنا۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دورا پٹیل کے انٹرویوز کے مکمل ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیے۔ میدان بالکل خالی ہے، انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے، اس کے بعد بھی اگر تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے تو یہ میرا قصور نہیں۔ آج اگر فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہے العزیزیہ کیس میں نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، پھر اس وقت وہ فیصلہ غلط ہوا تھا۔ میدان بالکل خالی ہے، نواز شریف نے تنہا دوڑنا ہے۔ نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے تو ماضی میں فیصلہ غلط ہوا تھا۔ فیصل بابجا کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا ماضی میں غلط فیصلہ کرنے والوں کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا۔ بھٹو کا قتل 50 سال بعد مانا جا رہا ہے تو ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اب بات ہوگی نظام کو بدلنے کی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی کارروائی پر یقین نہیں، ان کا مقصد واضح پہلے سے طے شدہ ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کا چیف جسٹس اور ججز کے نام خط لکھا، گوشواروں میں ظاہر اثاثوں پر سوال کیا گیا، کیا چیف جسٹس اپنے غیر ظاہر اثاثوں سے متعلق استثناء رکھتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر تحقیق شکایت پر کارروائی شروع کی۔ کونسل اراکین نے جانبداری، تعصب برتا، ذلت آمیز سلوک کیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا طرز عمل تعصب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
کونسل کی جعلی کاروائیاں چیلنج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، معاملے کو آخر تک دیکھوں گا۔ سپریم کورٹ بینچز کی تشکیل کا معاملہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الحسن کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، آپ نے تحفظات کے لیے مجھے کال کی، نہ ملاقات کے لیے آئے۔ خط ملنے پر فوری آپ سے انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا۔ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے۔ کمیٹی کا پہلا اجلاس آپ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ ہمارے ساتھیوں کا خون بہنا شروع ہوا ہے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اگر لیڈرشپ انوالو نہیں ہے تو اپنے نیچے کے لوگوں کو لگام دیں۔ ایم سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو زرداری اس جنم میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ لڑنا نہیں چاہتے مگر ہم لڑنا بہت اچھا جانتے ہیں۔ ہم سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو اس جنم میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے ساتھیوں کا خون بہانا شروع ہو گیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی لیڈرشپ اس میں ملوث نہیں تو اپنے نیچے والوں کو لگام دے۔ مچھر کالونی میں گزشتہ روز فائرنگ سے جاں بحق ایم کیو ایم کارکنوں کی نماز جنازہ ادا۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، انیس قائم خانی کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور ریاست سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ میر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، اس بار پیپلز پارٹی لوگوں کو بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ مرتضی وہاب کا رد عمل، بولے جماعت اسلامی کو مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ پسند نہیں تو بیان کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اپنے نمبرز پورے کر لیں، لگ پتہ جائے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے ہیرا کالونی کے گھر میں فائرنگ، 4 افراد قتل، مقتولین میں ماں، باپ، 3 سالہ بچہ اور نانی شامل۔ فائرنگ کی آواز سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ایبٹ آباد کے علاقے نواں شہر میں گھر میں گیس لیکیج سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ماں اور 4 کمسن بچوں کی موت گیس کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ والد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کرنے والے گروہ کے 3 کارندے گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں ڈاکٹر شہباز ملک، مرکزی ملزم ایجنٹ شہزاد اور سونا مسیح شامل۔ ایف آئی اے کی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ساتھ کارروائی۔ ملزمان معمولی رقم کے بدلے سادہ لو افراد کے گردے نکال کر مہنگے داموں بیچتے تھے۔ زیادہ تر آپریشن ٹیکنیشینز کرتے تھے۔ موجودہ سیٹ اپ 2 سال جاری رہنا چاہیے۔ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم سے کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں تاجروں کی اکثریت نے نگراں سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے چند روز قبل پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کا دورہ کیا تھا۔ سعودی کمپنی ارامکو آئل کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری، گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے 40% شیئرز خرید لیے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ کمپنی کی پاکستانی فیول ریٹیل مارکیٹ میں یہ پہلی سرمایہ کاری ہے۔ گو کمپنی کے ریٹیل سٹیشن کے ذریعے ارامکو اپنی ریفائنڈ مصنوعات فروخت کرے گا۔ اور محمد شبیر نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کراچی گولف کلب میں انعقاد۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کھیلوں کا فروغ ایک صحت مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نیول چیف نے چیمپئن شپ کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیے۔